أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں برزخ کا سفر نامہ پیش کر رہے ہیں، اور بات پہنچ گئی تھی ظالموں کا انجام اور ظالموں کے مدد کرنے والوں کا انجام، یعنی جو ظالم کی مدد کرتا ہے اس کا شمار بھی ظالموں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور گفتگو کا سلسلہ الحمدللہ پیج نمبر 217 تک پہنچ گیا تھا. آج کی ہیڈنگ ہے نماز عشاء کو ترک کرنے والوں کا انجام. اس منزل پر ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بہت حسرت اور غم کے عالم میں اپنے سروں اور چہرے کے ایک طرف کو ایک بہت بڑے پتھر سے ٹکرا کر زخمی کر رہے تھے. جب وہ حصہ ٹوٹ جاتا تو دوسری طرف مارنا شروع کر دیتے. وہ مسلسل اس عمل کو دہرا رہے تھے. جس حصے کو طرف وہ پتھر سے ٹکراتے وہ حصہ ٹوٹ جاتا اور دوسری جانب کا حصہ خود بخود صحیح ہو جاتا. میں نے کردار سے کہا یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے دنیا میں کیا عمل انجام دیا ہے؟ اس نے کہا یہ نماز عشاء پڑھے بغیر سو جانے والے لوگ ہیں، یا راتوں کو دیر تک جاگ کر اپنے کاموں میں لگے رہتے اور نماز قضا ہو جاتی. کردار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا اگر نماز عشاء کو اس کے شرائط کے ساتھ باقاعدگی بر وقت پڑھا جائے تو انسان درج ذیل دو خصوصیات کا مالک بن جاتا ہے. نماز عشاء پڑھنے کی وجہ سے اس کی قبر اور قیامت کی تاریکی روشنی اور نور میں تبدیل ہو جاتی ہے، حالانکہ اصل میں یہ دونوں تاریک مقامات ہیں. نماز عشاء پڑھنے والے کے بدن پر جہنم کی جلا دینے والی آگ حرام ہو جاتی ہے. جب کردار کی بات ختم ہوئی تو میں نے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنا سر پتھر سے ٹکرا کر اسے زخمی کر رہے تھے کہا یہ لوگ نماز پنجگانہ کی واجب 17 رکعتوں میں سے 4 رکعت نماز ترک کرنے کی وجہ سے اس دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں. اگر یہ لوگ تمام پنجگانہ نمازوں کو ترک کر دیتے تو انہیں کیا سزا ملتی؟ کردار نے کہا جس کا جتنا بڑا گناہ ہوگا اسے اتنی ہی بڑی سزا ملے گی. اس موقع پر میں نے کسی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا. وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک چٹان کے قریب لے گیا اور کہا تم بھی تو نماز عشاء نہیں پڑھتے تھے، تم بھی تو کچھ عرصے تک اپنا سر اور منہ اس چٹان سے ٹکراتے رہو. بے نمازوں کا انجام. نبی اکرم بے نمازیوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو شخص نماز کا وقت ہو جانے پر اس نماز کو ادا نہ کرے خدا تعالیٰ اسے جہنم کے ایک مخصوص صحرا میں ڈال دے گا جہاں اسے سخت عذاب دیا جائے گا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا اگر کوئی شخص نماز جو دین کا ستون ہے کو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کرے اس نے اپنے دین کو تباہ کیا اور اسے دنیا سے بے دین اٹھائے گا. اس کے بعد کردار نے کہا تمہیں ایک دلچسپ حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں اور وہ یہ کہ بے نمازی انسان شیطان سے کئی ہزار گنا بدتر اور پست ہے، اس لیے کہ شیطان نے اپنی ضلالت اور پستی کے باوجود خدا سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں سجدہ نہیں کروں گا، بلکہ اس نے عرض کی اے خدا میں تجھے ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا اور تیری عبادت کرتا رہوں گا، بس تو مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دے. لیکن بے نماز شخص دراصل خدائے بزرگ و برتر کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے اے خدا مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تیری عظمت و جلالت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاؤں گا.
ایسا انسان زندگی میں کئی بار اپنے جیسے ضعیف و ناتواں انسان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ان کے آگے سر جھکاتا ہے۔ بقول شاعر ترجمہ یہ ہے، شیطان کو صرف ایک خطا کی پاداش میں بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ اس کی خطا صرف یہ تھی کہ اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بے نماز انسان سے شیطان 1000 درجے بہتر ہے، کیونکہ اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا اور یہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے گریزاں ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازیوں کے متعلق ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنی نمازیں ضائع مت کرو، کیونکہ جو شخص اپنی نماز ضائع کرتا ہے خدا تعالیٰ اسے قیامت کے دن فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ محشور فرمائے گا، اور خدا کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اسے ظالموں اور منافقوں کے ساتھ جہنم واصل کرے۔ مجھے رونے کی آوازیں آنے لگی، میں ان آوازوں کی جانب گیا تو وہاں پر مجھے بہت سی تنگ قبریں دکھائی دی۔ ہر قبر میں ایک انسان تھا جس کی دائیں پسلیاں قبر کی تنگی کی وجہ سے اس کی بائیں پسلیوں میں پیوست ہو چکی تھی، اور بہت سے سانپ اور بچھو انہیں ڈس رہے تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہر قبر میں ایک سوراخ تھا جس سے مسلسل آگ اور دھواں نکل کر انہیں جلا رہا تھا۔ میں نے کردار سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جنہیں سب سے زیادہ سخت سزا دی جا رہی ہے؟ اس نے کہا، یہ تمہاری طرح کے وہ لوگ ہیں جو نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ لوگ نماز کو اس کے تمام شرائط کے ساتھ بجا نہیں لاتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ لوگ نماز کو حقیر اور معمولی سمجھتے تھے۔ جیسے ہی کردار کی بات ختم ہوئی، عذاب دینے والے سپاہی آ پہنچے اور میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر مجھے زبردستی آگ سے پر ایک قبر میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، تمہیں بھی ایک طویل عرصے تک اس قبر میں دردناک عذاب سہنا ہوگا اور پھر کہیں جا کر آگے جانے کی اجازت ملے گی۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام۔ آزادی ملنے کے بعد ہم نے وہ رات بے نمازوں کے علاقے میں بسر کی، اور اگلے دن کا سورج طلوع ہوتے ہی ہم اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ظہر کے نزدیک ہم ایک بے آب و گیا علاقے میں پہنچ گئے۔ یہاں جگہ جگہ نشیب و فراز تھے جہاں سے پھسلنے کا بہت خطرہ تھا۔ وہاں کچھ لوگ قید تھے۔ اس مقام پر کچھ بوڑھے اژدہا بھی تھے جن کے سر کے بال بڑھاپے کی وجہ سے گر چکے تھے۔ یہ خطرناک سانپ ان قیدیوں کو ڈسنے کے لیے مسلسل ان پر حملہ کر رہے تھے جن کا لباس صرف ان کی شرمگاہوں پر ایک معمولی چیتڑا تھا، اور انہیں دیکھ کر بھاگتے، لیکن وہاں ان بلاؤں سے بچنا ممکن نہ تھا۔ جب وہ اژدہا ان کے سر پر پہنچتا تو اس کے سامنے سر جھکا دینے پر مجبور ہو جاتے وہ، اور اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ آگے کرتے، اور وہ اژدہا کسی لذیذ چیز کی مانند ان کا ہاتھ چبا ڈالتا اور پھر ان کی گردن سے لپٹ کر ایسا جھٹکا دیتا کہ ان کی آنکھیں اپنی جگہ سے نکل کر باہر ڈھلک جاتی۔ میں نے کردار سے پوچھا، یہ بیچارے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے دنیا میں کیسے اعمال انجام دیے ہیں جن پر اس قدر بھیانک عذاب میں مبتلا ہے؟ اس نے کہا، یہ لوگ اپنے مال و دولت میں سے خمس و زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ یہ اژدہا وہ اصل ان کا مال و دولت ہی ہے جو اس صورت میں آ کر اپنے مالکوں کو ڈس رہا ہے۔ ابھی یہی گفتگو جاری تھی کہ غصے سے بھرے سپاہی میری جانب بڑھے اور میرے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں سے جکڑ کر مجھے بھی اس تنگ اور تاریک قید خانے میں ڈال دیا، اور پھر چند اژدہا مجھ پر جھپٹ پڑے۔ اس موقع پر ان سپاہیوں نے کہا، تمہیں بھی زکوٰۃ نہ دینے کی پاداش میں چند ماہ تک اس عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ یہ عذاب ختم ہونے کے بعد میں نے اس علاقے کے قریب واقع ایک پہاڑی کی طرف نظر دوڑائی تو وہاں راستے کے عین درمیان عذاب دینے پر مقرر سپاہی کھڑے ہوئے تھے اور کچھ افراد سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ ان سپاہیوں کے پاس آگ کے شعلے بلند تھے۔ ڈر اور خوف نے میرے اوسان خطا کیے ہوئے تھے۔ میرے پاس نہ واپس جانے کا راستہ تھا اور نہ آگے جانے کی ہمت۔ اس موقع پر چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی۔ جب میں نے اس طرف دیکھا تو وہاں چند آدمی کھڑے ہوئے تھے جن کی پیشانیوں سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر دہکتا ہوا سکہ پیوست تھا۔ سپاہی اس آگ سے
اور دہکتے ہوئے سکے نکالتے اور انہیں ان کے پہلوؤں پر داغتے، پھر ایک سرخ سکے کو لے کر ان کی کمر پر داغتے۔ وہ لوگ پہلو اور کمر جننے کی شدید درد اور اذیت کی وجہ سے اس طرح سے چلا رہے تھے کہ ان کی آواز پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس آواز سے ہر جگہ خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ وہ سپاہی سکے داغتے وقت ان سے کہتے، اس عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ اسے تم نے خود اپنے لیے فراہم کیا ہے۔ میں نے حیرانگی سے ایک سپاہی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آخر ان لوگوں نے ایسا کون سا گناہ انجام دیا ہے جو تم انہیں دہکتے ہوئے سکوں سے داغ رہے ہو؟ اس نے کہا، یہ لوگ اپنے سونے اور چاندی پر مقررہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے انہیں چھپا دیتے۔ جو غریب و مساکین اور ان کے پاس آ کر قرضہ مانگتے تو یہ لوگ انہیں دھکے دے کر صاف انکار کر دیتے۔ میں نے اس پہاڑی کی طرف ایک جانب رخ کیا تو دیکھا کہ وہاں کی زمین ہموار تھی اور کچھ لوگ وہاں جمع ہوئے تھے۔ اچانک وحشی گایوں، اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کو چھوڑ دیا گیا، جنہوں نے ان پر حملہ کر کے انہیں اپنے سموں تلے اس طرح رون ڈالا کہ ان کے بدن گرم زمین کے ساتھ چپک کر رہ گئے۔ میں نے کردار سے کہا، ان لوگوں کا کیا گناہ ہے جو انہیں اس طرح سے حیوانات کے سموں تلے روند کر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا، یہ اونٹ، گائیں اور بھیڑ بکریاں جیسے مویشی پر لاگو ہونے والی زکوٰۃ ادا کرنے سے اس عالم میں ان کے سموں تلے پامال ہونے کا مزہ چکھنا ہوگا۔ کچھ فاصلے پر میں نے بے آب ہو گیا زمین کا ایک اور ٹکڑا دیکھا جہاں کچھ اور لوگ جمع تھے۔ ان کی گردنوں میں زمین سے بنے ہوئے اتنے بڑے طوق پڑے ہوئے تھے کہ جن کی لمبائی چوڑائی کی حدود دیکھنے میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ طوق اتنے وزنی تھے کہ ان کی گردنیں جھک کر زمین کو چھو رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ لوگ کون ہیں؟ ان کی ایک حالت کس وجہ سے ہوئی؟ کردار نے کہا، یہ وہ زمیندار تھے جو کھجور، انگور اور جو اور گندم کی فصلوں پر مقررہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ جو لوگ اپنی ان فصلوں پر لاگو ہونے والی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، خدا تعالیٰ اس فصل کو، زمین کو اس کے ساتھ طبقوں سمیت طوق کی صورت میں ان کی گردنوں میں ڈال دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ لوگ یہی طوق گردن لے کر میدان محشر میں حاضر ہوں گے۔ یہ لوگ میدان محشر میں اس حالت میں پیش ہوں گے کہ ان کے ہاتھ ان کی گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ ان میں ہلکی چیز اٹھانے کی طاقت نہ ہوگی۔ ان کے ساتھ کچھ فرشتے ہوں گے جو مسلسل انہیں جھڑکتے رہیں گے اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوں گے، اے اہل محشر، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن یہ اس حالت سے کہ اللہ، اس کے رسول اور مستحقین کا حصہ ادا نہیں کرتے تھے۔ بات پیج نمبر 217 سے شروع ہو کر پیج نمبر 223 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے گفتگو کو یہیں تمام کرتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ مگر پہنچاتے رہیے ان گفتگو کو اگلے لوگوں تک تاکہ ہماری زندگی انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہو جائے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔ خدا حافظ۔